بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ لاہور لاہور ہے. اتنا اچھا لگا ہے مجھے لاہور آ کے, بہت عرصے بعد آیا ہوں اس دفعہ, اور آج جو ریڈیو پاکستان لاہور آیا ہوں تو میرے لیے آج عید کا دن ہے. اور آپ لوگ ریڈیو ضرور سنا کریں, گاڑیوں میں ہوتے ہیں تو ریڈیو تو بادشاہ ہے. فلم ٹی وی یہ سب بات کی باتیں ہیں. لوگ تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ریٹنگ کے چکر میں, لیکن آپ دے رہے ہیں کوالٹی. نہیں, آپ کوالٹی دے رہے ہیں. میرے ذہن میں ہے, مجھے پیسہ کمانے کا اس سے نہیں ہے. ہوا یہ کہ میرے والد کا انتقال ہوا دسمبر 2022 میں. اچھا, ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے ریڈیو پاکستان, یہ لاہور ہے, یہ لاہور ہے. تو ابھی 6-7 مہینے پہلے میں لائبریری ٹھیک کر رہا تھا, تو وہ کتاب میں نے نکالی, تو پہلے ہی صفحے پہ میرے لیے پیغام تھا اس میں کہ اگر یہ پوری کتاب ایڈٹ ہو کے تو کیمرے میں عکس بند ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات. تو پھر میں ان کی وصیت پہ یہ پورا شو کر رہا ہوں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز. سامنے ناظرین, آج ہماری ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق آواز اور تصویر دونوں دنیاوں سے ہے, لیکن آج ہم آپ کو ان کے انٹرویو کے ذریعے یہ سنوائیں گے, یہ دکھائیں گے کہ جس شخصیت نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا ہو وہ کتنا شستہ بولتے ہیں, شائستہ بولتے ہیں, اور دھیمے سروں میں بھی جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نغمگیت ایک ان کی آواز کا جادو ہے. نغمگیت کا لفظ اس لیے بولا کہ ان کا نام ہے نور نغمی, اور ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. ان کے والد ابوالحسن نغمی صاحب جن کا شمار پاکستان کے سینئر ترین براڈ کاسٹرز میں ہوتا ہے. ان کی کتاب ریڈیو پاکستان لاہور کے حوالے سے کچھ ان کی جو یادیں تھیں, یہ لاہور ہے کے نام سے شائع ہوئی تھی تقریباً 2 عشرے قبل, اور بے انتہا مقبول ہے. نور نغمی صاحب کا بچپن لاہور میں گزرا, لاہور ریڈیو میں. آج کل امریکہ میں مقیم ہیں. پاکستان تشریف لائے, ہم نے ان سے درخواست کی ریڈیو آئیں, اپنے ماضی کو یاد کریں, ہم سے شیئر کریں. تو آج ہماری درخواست پہ تشریف لائیں نور نغمی صاحب. نور نغمی صاحب, میں آپ کو ریڈیو پاکستان لاہور, بلکہ یہ لاہور ہے, میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. کتنے عرصے بعد آنا ہوا اور کیسا لگا؟ یہاں ریڈیو تو میں خیال 20-25 سال کے بعد آیا ہوں. اچھا جی, اور بیچ میں آیا ہوں لیکن ریڈیو آنا نہ ہو سکا. لیکن آج جو آیا ہوں تو بس میں کیسے کنٹرول کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں. اچھا. جو مطلب مجھے ایک ایک چپے پہ, ایک ایک قدم پہ مجھے اپنے والد کے قدم نظر آ رہے ہیں. واہ. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور مجھے یہ موقع دیا آج. نور نغمی صاحب جی, آپ کے والد صاحب بہت بڑے براڈ کاسٹر اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن ان علاقوں میں گزرا, فلاں شہر میں, گلی محلے میں, لیکن آپ کا بچپن ریڈیو پاکستان میں گزرا نا. بالکل. تو ہم چاہیں گے کہ ہم سے اپنے دور کا ریڈیو پاکستان کی یادیں شیئر کریں, ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائک کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. کیا دور تھا, کس طرح آتے تھے, کس پروگرام میں شریک ہوتے تھے, میں آپ کو کن کے ساتھ صحبتیں رہیں, نشستیں رہیں؟ بہت کچھ بتا سکتا ہوں. جی. بہت کچھ ہے میرے پاس جو میں آہستہ آہستہ جی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میری آنکھ جو ہے وہ جب کھلی ہے تو یہ والا مائک RCA والا اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے. میرا خیال ہے کہ 3 سال کی عمر سے میں ریڈیو اسٹیشن آنا شروع ہوا تھا اپنے والد کے ساتھ, جن کا پروگرام ہونہار, بچوں کے بھائی جان ابوالحسن بھائی جان نغمی جی اور آپا شمیم. جی. مونی حمید. وہ آپا شمیم بنتی تھیں اور والد میرے بھائی جان. تو پرانا ریڈیو اسٹیشن تھا. اب میں نے ابھی کوشش کی وہاں پہنچنے کی, لیکن وہاں کچھ دفعات حوادث زمانہ میں کھو گیا. ہاں, کھو گیا. تو میرا خیال ہے کہ 3 سال کی عمر سے
مجھے جو یادداشتیں ہیں وہ ہیں. میرے والد کے پاس سائیکل تھی اور ہم لوگ رحمان پورہ میں رہتے تھے, تو مجھے وہ ڈنڈے پہ بٹھا کے, اور کہ مجھے تکلیف نہ ہو تو وہ تولیہ باندھ دیتے تھے اس ڈنڈے پہ. یا بعض کا چھوٹی سی گدی بھی ہوتی تھی؟ نہیں, گدی نہیں تھی. اچھا. وہ تولیہ باندھ دیتے تھے. تو پھر وہاں پرانے ریڈیو اسٹیشن کا بہت زبردست 2 گیٹ ہوتے تھے. ایک تو ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس کے آگے پان سگریٹ کی چھوٹی سی دکان تھی, اور جو مین گیٹ تھا وہاں فرمان علی خان چوکیدار, بہت خوبرو زبردست پٹھان, بڑی مونچھوں والے, وہ بیٹھتے تھے گیٹ پہ. تو والد سائیکل پہ, پھر وہیں ایک سٹینڈ تھا سائیکل کا. اس زمانے میں کاریں تو ہوتی نہیں تھی. سائیکل اسٹیٹس سمبل تھا. سائیکل, اور یا بہت ہوا تو وہ اسکوٹر ویسپا والا. تو وہ پھر وہاں پہ کر کے, تو 2 اسٹوڈیوز تھے وہاں پہ. ایک میں میوزک کا ہوتا تھا کام, اور ایک میں باقی چیزیں. تو وہیں فرش پہ چادر بچھی ہوتی تھی, بچے اس پہ بیٹھ جاتے تھے, اور بھائی جان نغمی اور آپا شمیم جی وہ اپنی محفل جما لیتے تھے, اور کوئی نہ کوئی مہمان بھی ہوتا تھا. پھر لائیو ڈرامے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک ڈرامہ تھا الٹے پلٹے. اچھا. اور وہ یہ عرفان کھوسٹ بھائی کے والد سلطان کھوسٹ الٹے پلٹے بنا کیا کرتے. اچھا. اور اس زمانے میں عقیل احمد, ایم اے رشید, مونی حمید, امین خان صاحب, بڑے بڑے نام تھے جو ڈراموں میں آتے تھے. تو اس طرح کی یادیں ہیں. پھر کینٹین ہوتی تھی معین خان کی, جو بعد میں اس والے ریڈیو اسٹیشن میں شفٹ ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے والد ہاف بوائل انڈا اور چائے ہر اتوار کو جب ہم آتے تھے تو. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک ویٹر تھا بچہ جو کہیں خیال آزاد علاقے سے آیا تھا, بوستان خان. ٹھیک. بوستان خان جس دن آیا ہے پہلے دن, تو پہلا ٹاکرا ان کا شوکت تھانوی صاحب سے ہوتا. اچھا. تو شوکت تھانوی نے کہا کہ بھائی چائے لے آؤ. اور شوکت صاحب کا تھا یہ کہ وہ پان بہت کھاتے تھے, اور ان کا جو اگال دان تھا وہ اپنے گھر سے لے آئے تھے, تو وہ رکھا رہتا تھا. تو وہ بیچارہ, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائے کس میں لائی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ صاحب جی کس میں لاؤں؟ تو انہوں نے نکال کے غصے میں اگال دان دے دیا, اور وہ بیچارہ لے کے چلا گیا. اور معین خان سے کہا کہ وہ ادھر جو صاحب بیٹھا ہے وہ چائے مانگتا ہے. تو اس نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے دیا کہ اس میں چائے لے آؤ. تو معین خان سمجھ گیا کہ آج شوکت صاحب نے اچھا مذاق کیا بچے کے ساتھ. لیکن وہی بوستان خان اتنا ٹرینڈ ہو گیا تھا, اتنا زیادہ کمال کا وہ ہوتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ کون کیسی چائے پیتا ہے, اس کا کیا مزاج ہے, اس کا کیا مزاج ہے. رفیع پیر زادہ جو ہیں وہ دن کے 11 بجے 6 انڈوں کا آملیٹ اور 8 توست وہ کھاتے ہیں. ارے واہ, یہ تک اس کو معلوم تھا. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اور بہت لطیف الرحمان چاچا, جس کو ہم سب چاچا کہتے تھے, آواز کی دنیا کے بادشاہ تھے وہ, بہت کیا بات ہے. زبردست ہیں. صوفی صاحب تبسم صاحب تھے, ناصر ادیب, مرزا ادیب صاحب, بہت اے حمید صاحب, ناصر کاظمی. بلکہ یہ جو آپ کا جو نیا کینٹین کے ساتھ جو کمرہ ہے, جی جی, یہ اسکرپٹ رائٹرز کا کمرہ ہوتا تھا. اچھا 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 اچھا. اور اس میں میرے والد, اے حمید, ناصر کاظمی اور
صوفی صاحب. سب کی منڈلی جمتی تھی پوری؟ نہیں، وہ وہاں پہ ٹیبلز لگی ہوئی تھی تو سب وہیں آ کے بیٹھتے تھے. واہ. اور اس کمرے میں سب سے زیادہ لوگ وہیں آتے تھے. واہ کیا بات ہے. پھر ایوب رومانی صاحب میوزک کے، اپنے جعفر رضا، عتیق اللہ شیخ، جنہوں نے عابدہ پروین کو متعارف حیدرآباد سے بعد میں کرایا تھا. نہیں وہ تو تھے نا، کیا نام، اچھا عابدہ پروین کو، او اچھا ہاں، اوکے میوزک کے تھے نا. ہاں. تو انہوں نے جب آپ ایوب رومانی کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب کی. اچھا اوکے جی ہاں. اچھا آپ کا پروگرام کس وقت ہوتا تھا اتوار کو؟ اس سے پہلے کون کون شخصیات ہوتی تھی جن کو آپ دیکھتے تھے؟ ہاں 9 سے 10 بجے بچوں کا پروگرام ہونہار ہوتا تھا. اور اس سے پہلے کا جو سلاٹ تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 8 سے 9 میوزک کا ٹھیک ہوتا تھا. تو اکثر مجھے اسٹوڈیو میں، کیونکہ وہ روشن آرا بیگم ملکہ موسیقی، ملکہ موسیقی، وہ بیٹھی نظر آتی تھیں کہ وہ جب جائیں گی وہاں تو پھر بچوں کا پروگرام شروع ہوگا. اور کمال کا لائیو پروگرام کا یہی تو حسن ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ شیشے سے جھانک رہے ہیں. بالکل. کہ ان کا پروگرام، خاموش کھڑے ہیں کہ پروگرام ختم ہوگا تو ہم اندر جائیں گے. بالکل. تو یہ سلسلہ کتنا عرصہ چلا؟ 72 تک. اچھا. 72 میں پھر میرے والد کو وہاں وائس آف امریکہ بلایا گیا تو ہم سب لوگ چلے گئے. لیکن یہ ہوا کہ بچوں کے پروگرام کے ساتھ ساتھ پھر جب میں بڑا ہوا تو پھر آڈیشن ہوا میرا. اچھا. ہاں آڈیشن ہوا اور میں پاس ہوا. اس میں کوئی سفارش نہیں تھی. ٹھیک. وہ تو آپ کی آواز ابھی بھی بتا رہی ہے. میرے والد نے کہا کہ نہ، تم خود کرو جو کرنا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو پھر ڈرامے میں کام کرنا شروع کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا، آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، آپ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، یا ہوں گے ہی نہیں. میں 65 کی جنگ کی بات کر رہا ہوں. جی. تو اس زمانے میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ندائے حق. ٹھیک. اس میں عقیل احمد صاحب جو تھے وہ محاشے جی بنتے تھے. ٹھیک. اور امین خان صاحب تھے، بہت زبردست ان کی آواز تھی، تو وہ خان صاحب بنتے تھے. اور اس میں ایک بچے کا رول تھا دیانند، جو میں کرتا تھا. وہ نور نغمی تھے. سن 65 کی جنگ کے حوالے سے اس وقت ریڈیو لاہور کا مرکزی کردار رہا بہت زیادہ. تو اب کچھ یادیں کہ موسیقی ملکہ ترنم آ رہی ہیں، گانے لکھے جا رہے ہیں، موسیقی ترتیب دی جا رہی ہے. بالکل. صوفی صاحب تو 24 گھنٹے یہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، اور بھی دوسرے ناصر کاظمی اور یو نیم اٹ. اچھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. جنگ تو ہو رہی ہے لیکن نور جہاں لیجئے، سلیم رضا لیجئے، فریدہ خانم کو لیجئے، مہدی حسن تھے. مہدی حسن، ہاں مہدی حسن. اور پھر نور جہاں تو خیر یہیں رہ پڑی تھیں اس زمانے میں. ادھر صوفی صاحب لکھ کے دیتے تھے اور ریکارڈنگ ہوتی تھی. ٹھیک. بلکہ ایک آپ کو لطیفہ سناؤں. میڈم آئیں تو سختی بہت تھی، فوج بھی یہاں تھی کیونکہ بہت سیکیورٹی کا جی جی. تو میڈم کو بلایا گیا تو میڈم کی کار کو روک لیا گیٹ پہ. تو ان کا کہا آپ وہاں تشریف لائیے اور سائن کیجئے، کس سے ملنا ہے، کیا ریسیپشن پہ. ریسیپشن پہ. وہ واقعی اٹھ کے چلی گئی، وہاں جا کے کمرے میں بیٹھی. تو ان کا جی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھ کے دیا میڈم نور جہاں. تو وہ صاحب سمجھے انہوں نے لکھا ہے میڈیم نور جہاں. اچھا. اور میڈیم چونکہ یہاں فلاں میڈیم سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو، شارٹ ویو تھا، تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی اسی سے تعلق ہے. تو اس نے شمس الدین بٹ صاحب تھے، کال کی کہ جی ایسے کوئی میڈیم نور جہاں بیٹھی ہی ہے تو انہوں ملنا چاہتی ہے. بٹ صاحب بھاگے پہنچے اور ان کو معافی، ان کا نہیں کوئی بات نہیں، وہ مجھے نہیں جانتا. تو خیر وہ آئیں اور پھر کیسے ترانے انہوں نے شاہکار تخلیق ہوئے. شاہکار. اور بعض اوقات میں دیکھتا تھا کہ بالکل ننگے پیر ہے
بھاگی پھر رہی اسی گیلری میں. بہت کنٹریبیوشن ہے ریڈیو پاکستان لاہور کا, بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے فلموں میں بھی تو کام کیا. جی. تو ریڈیو سے ڈائریکٹ چھلانگ فلم کی طرف لگائی یا درمیان میں تھیٹر فلم بھی آیا؟ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. 1964 میں یہاں موو ہوئے نا سب لوگ, جی پرانے سے. جی. تو اس زمانے میں ٹی وی شروع ہو رہا تھا. بالکل. تو یہاں پیچھے جو ایک کچھ بنا ہوا تھا, شاید کینٹین کے لیے تھا یا جو بھی تھا, تو وہاں پی ٹی وی شروع ہوا, آزمائشی نشریات جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کا. پائلٹ. اور پھر جو پہلا ڈرامہ بچوں کا 1964 پہلا سنڈے تھا نومبر کا, افتتاح کے بعد. افتتاح کے فوراً بعد بچوں کا جو پہلا ڈرامہ ہوا اس میں میں تھا. واہ زبردست. اس ڈرامے کا نام تھا ہوائی قلعہ. اچھا. اور شیخ چلی کا کریکٹر تھا. یعنی پی ٹی وی کے پہلے چائلڈ سٹار. پہلا. واہ. جس کی شکل پہلی دفعہ نظر آئی ہو ٹی وی پہ, وہ بچہ میں تھا. اچھا اس زمانے میں یہ جو اینٹنا تھا یہ کوئی بہت اونچا نہیں تھا, تو وہ لمبا لمبا اس کو لٹایا ہوا تھا اور رسا اس میں ڈالا ہوا تھا. اسلم اظہر صاحب, ان کی وائف نسرین اظہر, آفتاب احمد, یہ سب لوگ وہاں تھے. اور ہم لوگ, اچھا نسرین اظہر جو تھیں وہ ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہی تھی ہمارا. ٹھیک. تو ہم لوگ وہیں بیٹھے ریہرسل بھی کر رہے تھے. تو پھر یہ آواز آئی کہ چلیں بھی سب آئیں تو اٹھائیں اس کو. تو سب لوگ, سائیں اختر حسین مجھے یاد ہیں, طفیل نیازی بھی تھے, طارق عزیز, کنول حمید, یہ سب وہاں موجود تھے. پھر ہم سب, اچھا میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے نا سب سے آگے انہوں نے کیا اور رسا پیچھے, اور ہم لوگ آواز لگا رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. اس کو کھڑا کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ٹی وی سے پھر فلم کا یہ ہوا کہ پھر 72 میں تو ہم لوگ چلے گئے امریکہ. تو میں چلا گیا وہاں امریکن اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس. ٹھیک ہے. نیو یارک میں. جی. بہت بڑی اکیڈمی, بہت پرانی, ڈرامہ پڑھنے. میرا یہ تھا کہ میں براڈ وے پہ کام کروں گا. ٹھیک. اچھا اس زمانے میں ایک تو عمر بھی اتنی خاص نہیں تھی, بڑی نہیں تھی, اور ایسے کریکٹرز بھی ابھی نہیں تھے ڈیولپ نہیں ہو جو ہم لوگوں کے اوپر سوٹ کرنے تھیٹر میں. ادھر تو بے شمار آڈیشنز پہ جاتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایسی ایک دن, اچھا وہ وہاں ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا ہیڈ شاٹس بنائیں, ریزومے بنائیں فلاں. تو وہ ہیڈ شاٹس بنے تو میں نے نا شباب کرانوی صاحب ان کو بھیج دیا. اچھا. کہ اگر ہو تو مجھے بتائیے کام. somehow ان کو وہ تصویریں پسند آ گئیں. ان کا خط آیا کہ نور آپ آ جائیے اور میری فلم میں ہیرو کا رول کیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں 78 میں واپس آیا. شباب صاحب نے اپنے ہی جو آفس ہے سمن آباد میں, اس کے اوپر ایک گیسٹ ہاؤس ہے ان کا, تو میں وہاں ٹھہرا. اور میری پہلی فلم تھی ترانہ. ہیروئن کون تھی؟ رانی. اچھا. رانی اور وحید, اور رانی مطلب یہ ٹرائنگل تھا. اس میں 2 ہم شکل لڑکیاں ہیں, ایک وحید کے ساتھ اور ایک میرے ساتھ. ٹھیک 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 ٹھیک. اس کے بعد ایک فلم تھی خوشبو, اس میں شاہد, ممتاز اور رانی. آپ نے تو سانگ بھی بڑے معروف پکچرائز ہوئے. ہاں, بلکہ اب جب یاد کرتے کیسا لگتا ہے ڈانس کرنا, درختوں کے آگے پیچھے بھاگنا؟ مجھے آتا بھی نہیں تھا کبھی. ہیروئن کا پیچھا کرنا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے درخت کے گرد گھومنا پڑے گا. لیکن اچھا ایکسپیرئنس رہا. اور وہ زمانہ میرا خیال میں وہ فلم کا گولڈن ایرا تھا. گولڈن ایرا تھا. شباب اسٹوڈیو میں جب میں جاتا تھا تو محمد علی صاحب, وحید, ندیم, شاہد, غلام محی الدین, سلطان, مطلب یو نیم اٹ. پاکستانی فلم انڈسٹری کو نظر لگ گئی, زمین کھا گیا, آسمان نگل گیا, کیا ہوا؟ یہ مشکل سوال ہے آپ کا, سچی بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہوئی. جب انڈسٹری شروع ہوئی تھی تو ٹرینڈ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے.
انڈیا سے کچھ باہر پڑھ کے آئے تھے، پھر انڈیا سے یہاں آ گئے، مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. مائیگریٹ ہو کے. تو وہ تو اچھا رہا. اس کے بعد پھر ان کے اسسٹنٹ، اس کے اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ، وہ ہوتے ہوتے نا انحطاط ہو گئی، میرا یہ خیال ہے. اور پھر اردو فلم ختم ہوئی، ہماری مارکیٹ چھوٹی ہو گئی. ٹھیک. پہلے بڑی مارکیٹ تھی جی، ایسٹ پاکستان ویسٹ ایسٹ پاکستان. پاکستان ویسٹ پاکستان، اور فلمیں دونوں طرف چلتی تھیں تو اچھا ریونیو ہو جاتا تھا. 1.5-2 لاکھ میں فلم بن جاتی تھی. بڑے سے بڑا ایکٹر 5-10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں لیتا تھا. وہ پہلی دفعہ جب ندیم آئے ہیں چکوری کر کے، نذیر بیگ، تو انہوں نے پھر ریٹ جو ہے پہلی دفعہ 75,000. اچھا، یعنی ندیم کے آنے سے فلم انڈسٹری میں ہیرو ایک جو ہے ازم کا فروغ ہوا. بالکل. اس سے پہلے وحید اور محمد علی جو بھی تھے، یہ 25-30 ہزار سے زیادہ کوئی نہیں لیتا تھا. پھر تو سب نے کہا کہ ٹھیک میں بھی لاکھ لوں گا. تو بہت. اور شباب صاحب چونکہ ایک ادبی آدمی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، شاعری کرتے تھے، مجموعہ کلام بھی ان کا ہے. بالکل. تو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے تھے. تو بہت اچھا دور تھا، بہت اچھا دور تھا. پھر میں نے شباب صاحب ہی کے گروپ سے مل کے ایک فلم پروڈیوس کی تھی وائٹ گولڈ کے نام سے. ٹھیک. جس کی تمام تر شوٹنگ امریکہ میں ہوئی. اچھا، کون کون تھا اس میں؟ اس میں محمد علی صاحب، ننا. اچھا اس زمانے میں یہ 84 کی بات کر رہا ہوں، 84-85. ہالی ووڈ میں تو بنی تھی نا میکناس گولڈ. ہاں نہیں، یہ تھا ڈرگز کے اوپر. ٹھیک. بیسکلی. تو اس زمانے میں یہ کو پروڈکشنز ہو رہی تھی. بڑا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا نا. بالکل. بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال. بالکل. تو یہ ایک کو پروڈکشن تھی سری لنکا اور پاکستان کی. ٹھیک. اس کی ہیروئن تھی وجیرہ، جو وہاں سری لنکا سے آئی تھی. تمام تر شوٹنگ اس کی وہاں واشنگٹن میں ہوئی. اچھا. ٹھیک 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 ٹھیک. سب یہ وہاں پہنچے تھے، سارا کرو یہاں سے گیا تھا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو پھر ایک پنجابی فلم میں بھی میں نے کام کیا. اچھا. شیرو تے سلطان. اس میں شیرو تھے یا سلطان تھے؟ نہیں، سلطان راہی سلطان تھے. شیرو جو تھے وہ مصطفیٰ قریشی تھے، اور میں سلطان راہی کا چھوٹا بھائی. اچھا. جو پڑھ لکھ کے گاؤں آتا ہے، وہ ایک ٹپیکل کریکٹر جو ہوتا ہے، شہری بابو. تو وہ تھا. بس اس کے بعد پھر میں، کیونکہ فلم ختم ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. تو اس زمانے میں فلمی ہیروئنس بھی ظاہر تھی. کوئی ایسی فلمی ہیروئن جس کا آپ کا تھا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں، یا جس کے چارم نے آپ کو متاثر کیا؟ ہاں، ایک تو بابرہ شریف تھی. اچھا. اور دوسری کویتا تھی. یہ دونوں اچھی لگتی تھیں. اور پھر مجھے لگتا، کیونکہ دیکھیے پہلی فلم مجھے ملی رانی بیگم کے ساتھ. بڑا نام تھا، بہت بڑا نام، سپر اسٹار. لیکن میں چھوٹا ہی لگا ہوں گا ان کے ساتھ. اس زمانے میں 22-23 سال کا تھا، اور رانی بیگم اپنا عروج پہ تھی. تو اگر میں ٹھہر جاتا تو شاید پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی کام ہوتا. دیار غیر میں بھی آپ نے بڑا نام کمایا، اور بڑے کم لوگ ہیں جو وہاں جا کے میڈیا میں انہوں نے نام کمایا، چاہے انگلش فلم انڈسٹری ہو. وہاں کا سفر مختصراً. اچھا ہوا یہ کہ پھر 90s میں 92 میں ہم لوگوں نے سوچا کہ یار ایک مرزا غالب کو امریکہ بلایا جائے. مرزا غالب ان امریکہ. ہاں. اور اس پہ ایک سیریل بنایا جائے. تو نام آیا کہ کس سے لکھوایا جائے. تو انور مقصود، کہ بھئی وہ تو غالب پہ اتھارٹی ہیں تو ان سے بات کی جائے. تو وہ مان گئے، وہ آئے امریکہ. پھر انہوں نے لکھا. یعنی پہلا آپ کا ایک طرح کا ان کے ساتھ وہاں سے انٹریکشن کا آغاز ہو، جو آج تک اب تو آپ کی آج تک ہے وہ. اور یہ 92 سے شروع ہوا. تو مرزا غالب کے لیے ہم نے قوی صاحب کو اچھا رول کے لیے منتخب کیا کے لیے. اور پوری شوٹنگ اس کی وہیں واشنگٹن میں ہوئی. اس کے 4 ایپیسوڈس تھے. اچھا اس زمانے میں ابھی یہ پرائیویٹ پروڈکشنز کنسیپٹ ہی نہیں اتنا پاکستان میں نہیں تھی. تو این ٹی ایم تھا شاید. جی این ٹی ایم تھا. ان لوگوں نے وہ خرید لیا تھا. ٹھیک. اور اچھا
اچھا تھا. اس کے بعد پھر میں نے ایک ٹی وی سیریل جنون پروڈیوس کیا اور ڈائریکٹ بھی کیا. تمام شوٹنگ امریکہ میں. اس میں عتیقہ اوڈو, تنویر جمال, جے علی اور بہت لوگ تھے اس میں. 13 قسطیں تھیں اور پھر ایورنیو والوں نے اس کو مارکیٹ کیا. پی ٹی وی سے ہم نے ٹائم بائی کیا. اوکے, پرائیویٹ پروڈکشن پرچیز ابھی تھی نہیں نا. جی. پھر امریکہ چلو, ایک اور تھا اس میں علی اعجاز صاحب کو بلایا تھا. عارف وقار نے لکھا تھا وہ, اور سعدیہ امام, علی اعجاز, معین اختر, یہ سب اس میں تھے. نغوی صاحب, آج کل آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے پوڈ کاسٹ کا, یہ لاہور ہے کے نام سے. آپ امریکہ بیٹھتے ہیں, لاہور کو یاد کرتے ہیں. یہ اب ظاہر دور پوڈ کاسٹ کا ہے, لیکن آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے. اس میں لاہور نوسٹیلجک ہے, پرانی چیزیں ہیں, نئی نسل کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آئیکنس کون تھے. اس کا آئیڈیا کیسے آیا ہے؟ ہوا یہ, کیونکہ لوگ تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ریٹنگ کے چکر میں, لیکن آپ دے رہے ہیں کوالٹی. نہیں, آپ کوالٹی دے رہے ہیں. میرے ذہن میں ہے, مجھے پیسہ کمانے کا اس سے نہیں ہے. ہوا یہ کہ میرے والد کا انتقال ہوا دسمبر 2022 میں. اچھا, ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے ریڈیو پاکستان, یہ لاہور ہے, یہ لاہور ہے. تو ابھی 6-7 مہینے پہلے میں لائبریری ٹھیک کر رہا تھا, تو وہ کتاب میں نے نکالی, تو پہلے ہی صفحے پہ میرے لیے پیغام تھا اس میں کہ اگر یہ پوری کتاب ایڈٹ ہو کے تو کیمرے میں ایکس بند ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات. تو پھر میں ان کی وصیت پہ یہ پورا شو کر رہا ہوں. صحیح, یعنی کتاب پہ بیس ایک طرح کا پروگرام کر رہے ہیں. اب ہم جب ریڈیو بھی پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے, جی, آپ ریڈیو کے میڈیم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک باہر کی دنیا ہے, امریکہ ہے, میں امریکہ کی مثال دے سکتا ہوں آپ کو. ریڈیو از سو پاورفل ایز اے میڈیم, اور مطلب بہت زیادہ استعمال ہے ریڈیو کا, کیونکہ ہر گاڑی میں ریڈیو ہے. آپ گانے سنیں, کچھ بھی سنیں, تو ریڈیو بہت اہم ہے. آپ بتائیے کہ پاکستان میں کیا حال ہے؟ پاکستان میں ریڈیو کا میڈیم ریوائیو ہوا ہے. اچھا, کیونکہ ریڈیو پاکستان آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے, آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے. تو ریڈیو پاکستان نے سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا, ایپ بنائی. اب ہم آپ کا جو آج انٹرویو جس طرح کر رہے ہیں, تو یہ ہماری جو سوشل میڈیا کے جو تمام سائٹس ہیں, اچھا, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, ٹویٹر ہے, پھر ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہماری ایپ ہے, اس پہ نشر بھی ہوگا, ویڈیو کی صورت میں ہم اپلوڈ کریں گے. اور پھر ہمارا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے, اس سے آڈیو کی فارم میں بھی نشر ہوگا. تو ریڈیو پاکستان بنیادی طور پہ اب نئی نسل کو کیپچر کرنے کے لیے تصویر کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے, اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نئی نسل جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہی ہے تو ان کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ بھی ریڈیو میڈیم مل جاتا ہے کہ آئیں, سیکھیں اور اپنی مہارت حاصل کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ملینز میں آپ کی ویورشپ, جی, فالوئنگ بہت اچھی ہے اور رسپانس بہت اچھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ تو خود آپ کا تعلق چونکہ آواز اور رنگ و خوشبو کی دنیا سے ہے, تو جب آپ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو فوراً آپ کو فیڈ بیک اسی وقت معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے, لائکس اور کمنٹس کی صورت میں. بالکل, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا کنٹینٹ جا رہا ہے اور کیا کوالٹی ہے. نور نقوی صاحب, کوئی آخری بات جو ریڈیو کے کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے کہنا چاہتے ہوں؟ بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ لاہور ہے. اتنا اچھا لگا ہے مجھے لاہور آ کے, بہت عرصے بعد آئے ہوں اس دفعہ, اور آج جو ریڈیو پاکستان لاہور آئے ہوں تو میرے لیے آج عید کا دن ہے. اور آپ لوگ ریڈیو ضرور سنا کریں, گاڑیوں میں ہوتے ہیں تو ریڈیو تو بادشاہ ہے. فلم, ٹی وی, یہ سب بات کی باتیں, ریڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. نور صاحب, آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے یادیں تازہ کی، اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہمارا آپ کے ساتھ ویڈیو پوڈ کاسٹ ہے واقعی ذرا ہٹ کے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی، اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے مجھے سجاد پرویز، پروڈیوسر احمد کمال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.